قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن ہی سے کی جائے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے، جی اقوال صحابہ سے کی جائے۔ صحیح۔ تیسرا مرحلہ ہے اقوال تابعین سے کی جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے، جو آج کی لغت ہے، جی آج کی لغت کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن جب نازل ہوا تو اس کا یہی معنی تھا۔ لغتیں چینج ہوتی ہیں، لغتوں میں تغیر آتا ہے۔ تفسیر ایک وضاحت کا نام ہے، تفسیر رائے کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو اس آیت کے ضمن میں بیان کر دوں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، آخر یہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر دیکھیں وضاحت کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آپ کوئی بھی آیت لے لیں، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے لغت دیکھنی پڑتی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایک لفظ قرآن نے کیا ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، امام ابن جوزی کی کتاب ہے وجوہ والنظائر، تو حبل کے تعلق سے انہوں نے بحث کی کہ لفظ حبل قرآن میں 4 معنی میں آیا ہے، ایک رسی کے معنی میں، ایک شیرک کے معنی میں، من حبل الورید، من حبل الورید، وہاں رسی کا معنی نہیں ہوگا، صحیح، ایک قرآن کے معنی میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جی تو یہاں حبل سے مراد قرآن ہے، جی یہاں رسی کا معنی نہیں ہے، تو وہاں شیرک مراد ہے، کہیں جو ہے نا کوئی اور معنی مراد ہے۔ 4 معنی میں خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جی لغت بھی ایک سمندر ہے۔ بعض لوگوں کی عادت پتہ کیا ہے؟ جی کاؤنٹر کے لیے میں نے ایک تفسیر پڑھی، میں ایک بڑے تحقیقی کتاب لکھ رہا تھا سود کے اوپر، اور اس میں ایک چیپٹر ہے آیات ربا کی تفسیر۔ تو ایک صاحب نے آج جو حالات ہیں نا، اس آیت کا پورا پس منظر آج کے حالات میں بیان کیا ہوا تھا، اور اس سے وہ دھوکا کھا گئے، غلط مسئلہ لکھ گئے، جو سود نہیں تھا اس کو سود ثابت کر دیا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے، جو آج کی لغت ہے، جی آج کی لغت کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن جب نازل ہوا تو اس کا یہی معنی تھا۔ لغتیں چینج ہوتی ہیں، لغتوں میں تغیر آتا ہے۔ جی خود اردو کو لے لیں، انگریزی کو لے لیں، ایک لفظ ہے اس کا وہ جو اصل معنی تھا وہ معجور ہو جاتا ہے، جی استعمال ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے عربی کا معاملہ ہے۔ جی تو ہمیں جب معنی لینا ہے، قرون ثلاثہ کا معنی لینا ہے، قرون ثلاثہ، عہد رسالت کا معنی لینا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ لغت ہیں، قرون ثلاثہ سے جن کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے، پھر اس لغت کو بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن ہی سے کی جائے۔ قرآن سے کی جائے، واہ، کثیر سے مقامات ہیں، بے شمار مقامات ہیں جب قرآن خود اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے، جی اقوال صحابہ سے کی جائے۔ صحیح، تیسرا مرحلہ ہے اقوال تابعین سے کی جائے۔ تو تفسیر ایک وضاحت کا نام ہے، تفسیر رائے کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو اس آیت کے ضمن میں بیان کر دوں۔ تفسیر ایک منقول چیز کا نام ہے کہ اس کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا، خود حدیث نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، نقل کیا ہوا ہے۔